اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم کتاب شہاب نامہ کے 30ویں حصے کے ساتھ حاضر ہیں۔ اس وقت ہم اس کتاب کا جو چیپٹر پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے SDO۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ سہسرام کی سب ڈویژن آرا کے ضلع میں واقع تھی۔ اس ضلع میں مسلمانوں کے کئی خوشحال اور مقتدر خاندان آباد تھے۔ چند خاندانوں کے پاس بڑی نادر کتابوں، قلمی نسخوں اور قدیمی مخطوطات کے نہایت اعلیٰ کتب خانے تھے۔ ایک صاحب نے مجھے حضرت سید احمد شہید بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ اور کئی دوسرے اکابر کے چند خطوط بھی دکھائے جو ان کے خاندان میں بڑی محنت اور محبت سے محفوظ چلے آ رہے تھے۔ ان نوادرات میں ایک تعویذ بھی تھا جو 1857 کی جنگ آزادی کے دوران کسی بزرگ نے مجاہدوں میں تقسیم کیا تھا۔ اس تعویذ کے متعلق روایت تھی کہ اسے بازو پر باندھ کر جو شخص انگریزی فوج کا مقابلہ کرتا تھا اسے کوئی گزند نہ پہنچتی تھی۔ اسی زمانے کا ایک اور تعویذ کھول کر گلاس کیس میں محفوظ کیا ہوا تھا۔ اس میں درج تھا: اللہ جی مہاراج، ظفر کے سرتاج، موا فرنگی تاراج۔ سہسرام شہر کے بیچوں بیچ جرنیلی سڑک یعنی گرینڈ ٹرنک روڈ گزرتی تھی۔ اس عظیم شاہراہ کا معمار شیر شاہ سوری قریب ہی ایک سنگلاخ مقبرے میں آسودہ تھا۔ مقبرے کے ساتھ ایک وسیع و عریض پختہ تالاب تھا جس کی سیڑھیوں پر سر شام اچھا خاصا میلہ سا لگ جاتا تھا۔ ایک کنارے پر ہندو راجپوتوں کی ٹولیاں منڈلی جماتی تھیں، دوسری جانب پٹھان مسلمان پھسکڑا مار کر حقہ گڑگڑاتے تھے۔ ان دونوں گروہوں کی نگاہوں کا مرکز چند نوجوان ہوتے تھے جو صاف ستھرے کپڑے پہنے، کنگھی پٹی سے آراستہ، کانوں میں پھول سجائے، ناز نخلے دکھاتے، کلہے مٹکاتے، پان چباتے تالاب کے درمیان والی سیڑھیوں پر اٹکیلیاں کرتے ہوئے منڈلایا کرتے تھے۔ شیر شاہ سوری کے مقبرے کے ارد گرد جتنی زرعی اراضی تھی وہ تقریباً سب کی سب سید الطاف حسین شاہ کے قبضے میں تھی۔ شاہ صاحب SDO کے ہیڈ اردلی تھے۔ جو SDO بھی سہسرام میں اپنا وقت پورا کر کے تبدیل ہوتا تھا، سید الطاف حسین شاہ جاتے جاتے اس سے اپنی خدمت گزاری کا واسطہ دے کر مقبرے کے ساتھ والی سرکاری زمین کا کچھ حصہ بخشش کے طور پر اپنے نام طویل ٹھیکے پر منتقل کروا لیتے تھے۔ چنانچہ اب ان کا شمار شہر کے اچھے خاصے زمینداروں میں ہوتا تھا۔ پچھلے چند برس سے وہ اپنے وارڈ سے سہسرام میونسپلٹی کے میونسپل کمشنر بھی بڑی باقاعدگی سے نامزد ہو رہے تھے۔ SDO کے دفتر میں ایک کانفیڈنشیل فائل تھی جس میں تقریباً ہر SDO کی یہ پرزور سفارش درج تھی کہ جب سید الطاف حسین شاہ ہیڈ اردلی کے عہدے سے ریٹائر ہوں تو انہیں خان صاحب کے خطاب سے ضرور سرفراز کیا جائے۔ درمیانہ قد، چھجے دار کھچڑی داڑھی، کلف سے تازہ دم ترے والی ٹوپی، چست اچکن، اس کے نیچے وزہ دار توند، تنگ پائنچوں کی سفید شلوار، کمر کے گرد اپنے عہدے کی پیٹی، کندھے پر شالی رومال، آنکھوں میں جلالی قسم کی سرخی، چہرے پر خشونت، گزیدہ سی متانت۔ سید الطاف حسین شاہ پر نظر پڑتے یہ یوں لگتا تھا جیسے کوئی 1000 درجے کا سردار ابھی ابھی کسی مغلیہ دربار سے عتاب شاہی کا پروانہ لے کر برآمد ہوا ہو۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ نے کبھی بھول کر بھی گزر نہ کیا تھا۔ گفتگو میں بھی اس کا انداز درباری، الفاظ ثقیل اور لہجہ گرجدار ہوتا تھا۔ اگر میں کبھی دفتر میں بیٹھا فائلیں دیکھ رہا ہوتا تھا اور کوئی ملاقاتی آ جاتا تھا تو الطاف حسین شاہ انہیں یہ کہہ کر واپس کر دیتا تھا کہ صاحب بہادر اس وقت امور سلطنت میں مصروف ہیں۔ کچہری کا وقت قریب آتا تھا تو وہ بڑی رازداری سے سرگوشی کر کے مجھے خبردار کر دیتا تھا: حضور، نزول اجلاس کی ساعت آ گئی ہے۔ ایک روز میں دفتر میں بیٹھا کام کر رہا تھا۔ الطاف حسین شاہ نے آہستہ سے کہا: حضور والا کو امور سلطنت سے جب کچھ فراغت یابی ہو تو وہ بندہ بلدیہ سہسرام کے میونسپل کمشنر کو حاضر خدمت کرنے کا اذن چاہتا ہے۔ میونسپل کمشنر صاحب تشریف لے آئے ہیں یا ابھی آنا ہے؟ میں نے پوچھا۔ حضور حاضر ہیں۔ انتظار کروانا مناسب نہیں، میں نے کہا۔ انہیں بھی ابھی لے آؤ۔ الطاف حسین شاہ کمرے سے باہر گیا، ہیڈ اردلی کی پیٹی اتاری، کمر کے ساتھ سبز ململ کا پٹکا باندھا، کندھے پر شالی رومال ڈالا اور واپس آ کر مجھے جھک کر سلام کیا۔ حضور، بندہ بلدیہ سہسرام کا میونسپل کمشنر حاضر خدمت ہے۔ میں نے اٹھ کر اس کے ساتھ ہاتھ ملایا، کرسی پیش کی اور کوئی آدھ گھنٹہ تک ہمارے درمیان سہسرام میونسپل کمیٹی کے کچھ مسائل پر بڑا پرمغز تبادلہ خیالات ہوا۔ اس انٹرویو کے بعد الطاف حسین شاہ نے میرا شکریہ ادا کیا، ہاتھ ملا کر رخصت ہوا اور ہیڈ اردلی کی پیٹی باندھ کر پھر اپنی ڈیوٹی پر استادہ ہو گیا۔
سید الطاف حسین شاہ کے علاوہ میرے عملے میں عبد الکریم خان نام کے ایک اور مرغ زریں بھی تھے۔ یہ صاحب سب ڈپٹی کلیکٹر کے طور پر ملازمت میں داخل ہوئے تھے اور پورے 30 برس کی سروس کے بعد عین اسی عہدہ جلیلہ سے ریٹائر ہونے والے تھے۔ ساری عمر ان کے ضمیر نے ترقی کی خواہش کا بوجھ اٹھانے کی زحمت گوارا نہ کی تھی۔ اگر دل میں کبھی کوئی ایسی حرص پیدا بھی ہوئی تو دماغ نے اس کا ساتھ دینے سے صاف انکار کر دیا۔ وہ خوش گپیوں، لاف زنیوں، چائے پر چائے پینے، پان پر پان چبانے اور میز پر سر ٹکا کر اونگھنے میں اس قدر مصروف رہتے تھے کہ دفتر کے کام کی طرف متوجہ ہونے کا کبھی ٹائم ہی نہ ملتا تھا۔ لیکن اپنی ملازمت کے آخری برس کے دوران ان کے دل و دماغ پر ایک ایسی آرزو شدت سے چھا گئی تھی جس طرح ملیریا کے مریض پر بے اختیار کپ کپی طاری ہو جاتی ہے۔ ان کی تمنا تھی کہ پینشن پر رخصت ہونے سے پہلے کسی طرح ان کو خان صاحب کا خطاب مل جائے۔ جناب علی، عبد الکریم خان صاحب فرمایا کرتے تھے، خاکسار نے ساری عمر خون پسینہ ایک کر کے حکومت عالیہ کا حق نمک ادا کیا ہے۔ اب اگر بے خطاب کے لنڈورا ہی گاؤں واپس چلا گیا تو انگشت نمائی ہوگی کہ لونڈا دھوپ میں بال سفید کرا کے خالی ہاتھ لٹکائے لوٹ آیا ہے۔ جناب علی، اس میں حکومت کی اپنی جو بدنامی ہے اس کا ذکر خاکسار لب پر لانے سے شرماتا ہے۔ ان دنوں سر فرانسس موڈی صوبہ بہار کے قائم مقام گورنر مقرر ہو کر نئے آئے تھے۔ انہوں نے اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ کرسمس منانے کے لیے روہتاس فورٹ کو منتخب کیا۔ سہسرام سے کچھ دور ایک دشوار گزار پہاڑی پر گھنے جنگلات میں گھرا ہوا یہ ایک پرفضا مقام تھا جس کی تسخیر کے لیے شیر شاہ سوری اور راجہ روہتاس کے درمیان جنگی معرکوں کے عجیب و غریب افسانے مسلمانوں اور ہندوؤں میں اپنے اپنے رنگ میں مشہور تھے۔ انگریز افسروں میں یہاں کی شکارگاہ بڑی مقبول تھی اور صوبے کا گورنر ہر دوسرے تیسرے سال یہاں کرسمس کیمپ لگایا کرتا تھا۔ عبد الکریم خان صاحب کے کان میں سن فرانسس موڈی کے پروگرام کی بھنک پڑی تو وہ میرے سر ہو گئے کہ اس بار گورنر کے کیمپ کا پورا انتظام ان کے سپرد کیا جائے۔ سب ڈویژن کے باقی سب افسروں نے ان کے اس مطالبے کی شدید مخالفت کی اور دل کھول کر مذاق بھی اڑایا۔ سب نے باری باری مجھے خان صاحب کی نااہلی، سستی، کاہلی، کام چوری اور تن آسانی کی جملہ تفصیلات سے از سر نو آگاہ کیا اور گورنر کیمپ میں کسی بد انتظامی کے خطرناک عواقب سے بھی حسب توفیق خوفزدہ کرنے کی کوشش کی۔ لیکن میں نے کیمپ کا چارج عبد الکریم صاحب ہی کے حوالے اس شرط پر کر دیا کہ کیمپ کے اخراجات کے لیے تاجروں اور ذمہ داروں سے کسی قسم کا کوئی چندہ وصول نہ کیا جائے گا، بلکہ گورنر کے ملٹری سیکرٹری کو صحیح بل دے کر پورا حساب بے باک کیا جائے گا، ورنہ اب تک رسم یہی بندھی ہوئی تھی کہ صوبائی گورنر یا دوسرے بڑے افسر روہتاس فورٹ میں کیمپ لگاتے تھے، شکار کھیلتے تھے اور کچھ گفتنی اور کچھ ناگفتنی دادے عیش دے کر ہنسی خوشی رخصت ہو جاتے تھے۔ سب ڈویژن کا کوئی افسر ان کے آرام و آسائش کا ہر ممکن خیال رکھنے پر مامور ہو جاتا تھا۔ کیمپ کے اختتام پر وہ ایک علامتی سا بل پیش کر کے قدرے قلیل سی رقم وصول کرتا تھا اور مہمان خانے کے رجسٹر میں آل بلز پیڈ کا باضابطہ اندراج ہو جاتا تھا۔ اصلی اخراجات پورا کرنے کے لیے میزبان افسر علاقے کے ذمہ داروں، رئیسوں اور راشن ڈپو ہولڈروں سے من مانے چندے وصول کرتا تھا۔ چندوں کا کچھ حصہ بلوں کی ادائیگی پر صرف ہو جاتا تھا، باقی ساری پونجی بڑی آسانی سے متعلقہ افسر کی جیب گرم کرتی تھی۔ میری شرط سن کر عبد الکریم صاحب سوچ میں پڑ گئے اور نہایت سنجیدگی اور ہمدردی سے بولے، جناب علی، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، لیکن گورنمنٹ ہاؤس کے سٹاف کو سالہ سال سے مفت خوری کی چاٹ لگی ہوئی ہے۔ اس نئے بندوبست پر وہ ضرور بدکیں گے اور لارڈ صاحب بہادر کے حضور میں بھی لگائی بجائی سے باز نہ آئیں گے۔ جناب علی، خاکسار فکر مند ہے کہ آپ کی نیک نامی پر اس وجہ سے خواہ مخواہ کوئی دھبا نہ آئے۔ میں نے ان کی ڈھارس بندھائی کہ بل تو لارڈ صاحب ہی ادا کریں گے اور اس وجہ سے کسی پر کوئی آنچ نہ آئے گی، البتہ اگر کیمپ کے بندوبست میں کوئی کوتاہی یا خرابی واقع ہوئی تو کچھ عجب نہیں کہ انہیں پینشن سے بھی ہاتھ دھونا پڑ جائے۔ عبد الکریم صاحب نے ایک جھرجھری لی اور پھر لنگر لنگوٹ کس کر کیمپ کے انتظام میں جٹ گئے۔ اب کیا تھا، اللہ دے اور بندہ لے۔ اپنی 30 سالہ ملازمت کے دوران وہ جن انتظامی صلاحیتوں کو بچا کر رکھتے آئے تھے، یکایک وہ انہیں اس حرکت میں لے آئے جیسے مداری خالی پٹاری سے پے در پے زندہ کبوتر برآمد کرنے لگتا ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے کیمپ کے سارے ملازموں، خاک روبوں، کلیوں، مالیوں اور بیشتیوں کے لیے نیلے رنگ کی نئی وردیاں سلوائیں۔ وہ زمانہ انگریزوں کے لیے جنگ عظیم کا تاریک دور تھا۔ اپنی قوم کے حوصلے بلند رکھنے کے لیے ونسٹن چرچل نے وی فور وکٹری کا نشان عام کر رکھا تھا۔ چرچل کی پیروی میں عبد الکریم خان نے بھی انگریز مہمانوں کے استقبال کے لیے
یہی دلکش خوشکن نشان وسیع پیمانے پر اپنایا۔ نیلی وردیوں کے آگے پیچھے اور کندھوں پر وی کے سفید نشان بڑی خوش اسلوبی سے سلے ہوئے تھے۔ ٹوپیوں پر بھی دائیں بائیں یہی نشان تھے۔ روہتاس فورٹ کی دشوار گزار چڑھائی چڑھنے کے لیے میموں کے لیے دلہنوں والی ڈولیاں فراہم کی گئی تھیں۔ ڈولیوں کے کہار بھی سر تا پا وی کے نشان والے نئے کپڑوں میں ملبوس تھے۔ کیمپ میں چاروں طرف بجلی کے سینکڑوں رنگین بلب جا بجا وی کی صورت میں آویزاں تھے، اور ہر صبح مہمانوں کے خیموں میں تازہ پھولوں کے جو گلدستے سجائے جاتے تھے وہ بھی وی کی صورت میں بنے ہوتے تھے۔ صبح شام دن دوپہر جس طرف بھی نگاہ اٹھتی تھی ہر جانب وی فار وکٹری کا دل فریب نشان ہی غنچہ امید کی طرح کھلا ہوا نظر آتا تھا۔ اس طرح معزز مہمانوں کی ذہنی آسودگی کا خاطر خواہ بندوبست کرنے کے بعد عبدالکریم صاحب نے اپنی توجہ کی لگام ان کے لیے لذت کام و دہن کی طرف موڑی۔ اس میدان میں بھی انہوں نے پیشہ ورانہ مہارت کے ایسے ہاتھ دکھائے کہ گورنر سے لے کر گورنمنٹ ہاؤس کے بٹلر اور بیرے تک بے اختیار اش اش کر اٹھے۔ کلکتہ سے ایک ٹرین علی صبح سہرام سے گزرتی تھی اور دوسری شام کے وقت آتی تھی۔ ہر ٹرین سے عبدالکریم صاحب کا ہر کارہ کلکتہ سے تازہ بتازہ سامان لے کر صبح و شام بڑی پابندی سے روہتاس فورٹ پہنچ جاتا تھا۔ آرمی اینڈ نیوی سٹور سے کپر، ہیرنگ، سموکڈ سالمن، تازہ بیکٹی، پامفرے اور ہلسا مچھلی، وائٹ اینڈ لیڈ لا سے تازہ مکھن اور پنیر، فرپوز کے کیک اور پیسٹری، گریٹ ایسٹرن کے کولڈ چکن اور سٹیک، ٹولی گنج مارکیٹ کی تازہ سبزیاں اور پھل، شیمپین کی بوتلیں ٹھنڈی کرنے کے لیے برف کی سیلیں، اس قسم کی ساری نعمتیں روہتاس فورٹ کے دور افتادہ کیمپ میں روز کے روز ایسی پابندی سے فراہم ہوتی تھیں کہ پٹنہ کے گورنمنٹ ہاؤس کو بھی شاید ہی کبھی نصیب ہوئی ہوں۔ شام پڑتے ہی کیمپ کے کھلے میدان میں لکڑی کے بہت سے بڑے بڑے کندھوں کا ڈھیر لگا کر عظیم الشان الاؤ سلگا دیا جاتا تھا۔ ڈنر اور ڈانس کے بعد سب مہمان اپنے ہاتھوں میں شیمپین کے جام اٹھائے باہر آ جاتے تھے اور کچھ دیر تک الاؤ کے گردا گرد چہل قدمی کرتے تھے۔ محفل برخاست ہونے سے پہلے عبدالکریم خان صاحب کیمپ کے کنارے سے چند راکٹ ہوا میں چھوڑتے تھے جو انہوں نے پٹنہ کے ایک باکمال آتش باز سے بنوا رکھے تھے۔ راکٹ زوں کر کے چھوٹتے تھے اور کافی بلندی پر جا کر ٹھا کر کے پھٹ جاتے تھے۔ راکٹ پھٹتے ہی ان سے رنگ برنگی پھلجھڑیوں کی پھوار برسنے لگتی تھی جو بڑی نفاست سے وی کی شکلیں بناتی ہوئی رفتہ رفتہ فضا میں تحلیل ہو جاتی تھی۔ یہ روح پرور نظارہ دیکھنے کے بعد ڈنر، ڈانس اور شیمپین سے گرمائے ہوئے اجسام نفس مطمئنہ کی طرح شاداں و فرحاں اپنے اپنے خیموں کی راہ لیتے تھے۔ ان دنوں انگریزوں کو محاذ جنگ پر شکست ہو رہی تھی، لیکن عبدالکریم صاحب کے فیض سے ہمارے عزیز مہمانوں کو روہتاس کے خوشنما جنگل میں فتح و نصرت کا منگل ہی منگل دکھائی پڑتا تھا۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔